معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ کی میزبان روشنی حاضر خدمت ہے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میری کہانیوں کو آپ لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کمنٹس کے ساتھ ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ میری آج کی کہانی ایک ایسے مہاجر خاندان کی ہے جو بھارت کے علاقے لکھنؤ سے ہجرت کر کے لٹ پٹ کر پہلے لاہور اور پھر پاکستان کے شہر حیدرآباد پہنچا اور حیدرآباد میں ہی شفٹ ہو گیا۔ آئیے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مرزا وقار الدولہ ہے۔ ہمارا علاقہ لکھنؤ اپنی تہذیب و زباندانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ لکھنؤ میں زیادہ تر نواب خاندان اپنے آباء و اجداد کی حویلیوں میں مقیم تھے۔ تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ روپے پیسے کی بھی ریل پیل تھی۔ ہمارا خاندان صدیوں سے اپنی روایات اور تہذیب و ثقافت کو لے کر زندگی گزار رہا تھا۔ لکھنؤ میں ہمارے آباء و اجداد کا نام بھی بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا تھا۔ مرد حضرات زمینوں کا حساب کتاب سنبھالتے، خواتین ہر وقت زر برق کپڑوں میں ملبوس، زیورات سے لدی پھندی، گھر کی ملازماؤں سے گھر کے کام اپنی نگرانی میں کرواتی، باورچی کھانا پکاتے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی۔ گھر پر اساتذہ ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینے آتے، پردے کا خاص اہتمام ہوتا۔ اگر گھر کی خواتین کو کہیں جانا ہوتا تو چار کہار پردے والی ڈولی حویلی کے زنان خانے کے باہر رکھتے۔ جب خواتین پردہ کر کے بیٹھ جاتیں تو کہار ڈولی اٹھا کر لے جاتے، اور جس گھر جانا ہوتا وہاں بھی زنان خانے میں ڈولی رکھ کر باہر انتظار کرتے، ڈولی خالی ہونے پر اٹھا کر لے جاتے۔ لکھنؤ کے مردوں کی کسی بھی گھر کی خواتین کا نام تک معلوم نہ ہوتا تھا۔ صورت سے واقفیت ہونا تو دور کی بات ہے۔ غرض بڑے اچھے دن تھے۔ ہماری آبائی حویلی میں میرے چار بڑے بھائی، میرے ماں باپ اور میں، ہم سب کی بیگمات اور ہمارے بچے رہائش پذیر تھے۔ ہماری 3 بہنیں شادی شدہ تھیں اور اپنی اپنی سسرالوں میں ہی تھیں۔ وہ بھی نواب خاندانوں میں بیاہی ہوئی تھیں، خوشحال تھیں۔ غرض ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ان دنوں پاکستان بننے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ہم مطمئن تھے کہ ہمارے علاقے میں تو زیادہ تر مسلمان آباد ہیں، اسی لیے یہ پاکستان میں شامل ہوگا۔ لیکن 13 اگست کی رات اعلان پاکستان کے ساتھ ہی ہمارے سروں پر بجلی گر پڑی جب ہم نے سنا کہ ہمارا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہے۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی زمینیں اور جائیداد بیچ کر کچھ عرصے بعد پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ اگلے دن 14 اگست کو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری 2 بہنیں اپنی سسرال والوں اور بچوں سمیت شہید کر دی گئی ہیں، اور ان کی حویلیوں کو لوٹ لیا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں بچا۔ ہماری تیسری بہن اپنا 1 سال کا بیٹا اور اپنے شوہر کو لے کر بڑی مشکل سے ہماری حویلی پہنچی۔ اس کو دیکھ کر دل کٹ گیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ کبھی بھی ایسے نہیں آتی تھی جس حلیے میں آج وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ آئی تھی۔ بہرحال ہم حویلی کے دروازے بند کر کے اندر ہی تھے اور پریشان تھے۔ میرے سب بھائی، ابو، بہنوئی، میرے بھتیجے ڈنڈے اور لاٹھیاں اکٹھی کر رہے تھے۔ ان دنوں اگست کا مہینہ تھا اور بھادوں کا سیزن تھا۔ مچھر اور حفظ بہت زیادہ تھا۔ مجھے ملیریا ہوا تھا اور مجھے کافی کمزوری تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ میری بیوی، 4 سالہ بیٹی اور 2 سالہ بیٹا بھی کمرے میں ہی تھے۔ رات کے 8 بجے تھے کہ میرا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، بھائی جان، باہر بلوائی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے عورتوں اور بچوں کو حویلی کی چھت پر بھیج دیا ہے اور ان کو ہدایت دے دی ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔ اگر ہم شہید ہو جائیں تو چھتوں سے کود کر اپنی جان دے دیں، مگر کسی کے ہاتھ نہ آئیں۔ میں اٹھنے لگا تو وہ بولا کہ ابا حضور کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ حویلی کے چھوٹے دروازے سے نکل کر اسٹیشن کی طرف چلے جائیں۔
آپ بیمار ہیں، اپنے خاندان کو لے کر میرٹھ روانہ ہوں، ہم بھی جلد ہی آپ سے آ کر ملیں گے، کچھ رقم وغیرہ بھی ساتھ لے جائیے گا۔ میرٹھ میں ہمارے ماموں جان کی رہائش تھی۔ میں نے منع کیا تو وہ بولا بھائی جان جلدی کریں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کچھ رقم اور اپنی بیگم کے زیور، کچھ کپڑے ایک پوٹلی میں باندھے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے پچھلے دروازے سے اپنی بیگم، بیٹی اور بیٹے کو لے کر باہر نکل گیا۔ اندھیری گلی سے گزرتے میں نے آسمان تک بلند ہوتی چیخوں، کرپانوں اور لاٹھیوں کے ٹکرانے کی آوازیں سنی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، مگر ہم تیزی سے چل رہے تھے۔ 2 گلیاں کراس کیں تو سامنے سے گھوڑوں پر کچھ بلوائی آتے دیکھے۔ ایک گھر کی سیڑھیوں کے نیچے پناہ لی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر ہم باہر نکلے۔ چلتے چلتے ایک گھر کے قریب پہنچے جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ گھر کے اندر خاموشی اور اندھیرا تھا۔ لگتا تھا بلوائی یہاں سے قتل و غارت گری اور لوٹ مار کر کے جا چکے ہیں۔ ہم اندر ڈیوڑی میں داخل ہوئے اور ایک اندھیری کوٹری میں چھپ گئے۔ ہم بری طرح کانپ رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد وہاں سے نکلے اور اسٹیشن کی راہ لی۔ صبح کے وقت اسٹیشن پہنچے تو معلوم ہوا تمام گاڑیاں بند ہو چکی ہیں اور اسٹیشن ویران پڑا ہے۔ وہاں ٹھہرنا مناسب نہ تھا۔ ہم میرٹھ کی سمت روانہ ہوئے۔ جس طرف ٹرین جاتی تھی اسی رستے کی طرف چل پڑے۔ کبھی کھیتوں میں چلتے، کبھی ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر آرام کرتے۔ دونوں بچے بھوک اور گرمی سے بلبلا کر روتے تو ان کے منہ پر ہم ہاتھ رکھ دیتے۔ ان دنوں برسات تھی، 2-4 دن پہلے چھاجوں میں برسا تھا۔ کچھ پانی کے جوہڑ بن گئے تھے، وہاں سے گدلا پانی پیتے۔ کھیتوں میں سے کبھی درختوں کے پتے، کبھی کچھ پھل توڑ کر کھاتے۔ میلوں کا فاصلہ طے کر کے آہستہ آہستہ چلتے میرٹھ پہنچے۔ چھپتے چھپاتے پھٹے حالوں میں ماموں کی حویلی پہنچے تو قسمت کی ستم ظریفی پر ڈھیروں رونا آیا۔ ظالم بلوائی یہاں بھی اپنا کام دکھا گئے تھے۔ خاکستر حویلی سے اٹھتا دھواں ہماری آنکھوں میں جلن پیدا کر رہا تھا۔ ابھی ہم وہاں ہی کھڑے تھے کہ ایک جانب سے آواز آئی، اجی مرزا وقار صاحب، جلدی سے میرے ساتھ آئیے۔ مڑ کر دیکھا تو ماموں کے ہندو دوست دھنی رام جی کھڑے تھے۔ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہمیں اپنے گھر لے گئے اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اپنے اسٹور میں لے گئے اور بیٹھنے اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کھانا کھا کر ہم بے خبر سو گئے۔ اگلے دن جاگے تو دھنی رام جی نے ہماری داستان سنی اور ماموں کی سنائی۔ بہت افسوس کرنے لگے۔ ان کے گھر میں اس وقت صرف ان کی بیوی تھی، باقی گھر والے کانپور اپنے ننیال گئے ہوئے تھے۔ دھنی رام جی نے ماموں کے ساتھ اپنی دوستی نبھائی اور ہمیں 2 دن بعد جالندھر پہنچا دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے آگے میں آپ کا ساتھ نہ دے سکوں گا، انہوں نے کہا۔ سنا ہے وہاں سے قافلے لاہور پاکستان جا رہے ہیں، آپ بھی کسی قافلے میں شامل ہو جائیے گا۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ بھی تو ہندو تھے، مگر ان میں انسانیت موجود تھی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میں یہیں ختم کرتی ہوں کیونکہ کہانی لمبی ہے اور میں اس کو 2 حصوں میں مکمل کروں گی۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اوکے، گڈ لک، ہیو اے نائس ڈے، تھینکس فار واچنگ۔